مسلسل ذکر ہے آج کے پروگرام میں، کیونکہ پاکستان میں ہی یہ ذکر ہے اس سوال کا جو پاکستانی ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں: وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا ناکام ہو جائے گی؟ اس حوالے سے جو مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں، حکومت کی تیاری یہ ہے کہ اپنے منحرفین کو روکے، وہ قوت جو کہ فیصلے کن کردار ادا کر سکتی ہے اس پورے معاملے میں، اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ متعدد اراکین پی ٹی آئی کے ایسے ہیں جو کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد میں حصہ لیں گے اور اس کی حمایت کر دیں گے، اور اس کے ذریعے یقیناً ایک بہت بڑا دھچکا لگ جائے گا وزیر اعظم عمران خان کو، ہو سکتا ہے ان کا اقتدار بھی ختم ہو جائے۔ مگر اس کے لیے حکومت کی حکمت عملی کا ہم نے ویسے بھی تفصیل سے ذکر کیا، ابھی آپ نے گفتگو سنی تھی جناب فواد چودھری کی۔ اب اس معاملے پر مسلمہ قانونی اور آئینی رائے حاصل کرتے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے پاکستان کے بہت ہی معتبر سینئر ترین قانون دانوں میں سے ایک سابق وزیر داخلہ قانون جناب اعتزاز احسن صاحب کو دعوت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب۔ فرمائیے گا کہ آپ نے بھی یہ گفتگو سنی ہوگی کہ یہ 18ویں ترمیم کے تحت شیخ 63(1)(a) انٹروڈیوس کی گئی تھی، جس کے ذریعے اب پارٹی کا سربراہ اس بات کو ڈٹرمن کرے گا کہ اس کا کوئی رکن اس کا وفادار رہا ہے یا نہیں، اور اس سلسلے میں وہ پھر موو کر سکتا ہے اسپیکر کو کہ اس رکن کو ڈی سیٹ کر دیا جائے۔ خیال یہ ہے کہ آئندہ جب یہ ووٹنگ وغیرہ ہوگی تو عمران خان صاحب ایک فہرست اسد قیصر صاحب کو دے دیں گے کہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو ووٹ دینے سے روکا جائے۔ کیا ممکن ہے؟ عمران خان صاحب کیا یہ مذاق سوچ رہی ہے حکومت؟ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کسی کو روکنا ووٹ دینے سے یہ ایک آئینی جرم ہے، یہ تعزیرات پاکستان کے تحت بھی جرم ہے۔ اگر آپ لیٹر لکھ دیں گے کہ ان بندوں کو مسٹر اسپیکر آپ ووٹ نہ کرنے دیں تو آپ ان کا ایک آئینی حق ختم کر رہے ہیں اور آپ خود مرتکب ہو رہے ہیں جرم کے۔ تو یہ لکھنا تو ممکن نہیں ہے کسی پرائم منسٹر کے لیے بھی کہ فلاں کو ووٹ نہ دینے دیا جائے۔ وہ پرائم منسٹر کا رائٹ تو نہیں ہو، تو رائٹ اس ممبر کا ہے، اور جب تک وہ ممبر ہے یہ اس کا رائٹ ہے، اس کو اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 63(1)(a) کے تحت اب لکھ سکتا ہے، پہلے یہ اختیار پارلیمانی لیڈر کو تھا۔ نہیں، پارلیمانی لیڈر اور وہ پارلیمانی ہیڈ آف پارلیمنٹری پارٹی، یہ دو علیحدہ چیزیں۔ پارلیمانی ہیڈ ہوتا ہے جو باہر بھی پارلیمنٹ کے بیٹھا ہو، ممبر نہ ہو لیکن پارٹی کا ہیڈ ہو، اور پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ وہ ہوتا ہے جو پارٹی کے اندر ہاؤس میں پارٹی کا ہیڈ ہو۔ تو یہ چیز یہ کہنی کہ کوئی بھی اگر میں ممبر ہوں مجھے روک سکتا ہے کسی ووٹ ڈالنے سے، تو وہ بالکل میں اگر یہ کرتا ہوں تو میں بھی جرم کرتا ہوں۔ اگر آپ کسی کو فزیکلی روکتے ہیں، کوئی جا رہا ہے ووٹ ڈالنے پارلیمنٹ میں اپنے نمبر آنے پہ اور لابی میں کال کرنے پہ وہ جا رہا ہے، اگر آپ اس کو فزیکلی روکتے ہیں تو آپ ایک جرم کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ویسے روک لیتے ہیں خط لکھ کے کہ تم نہیں جاؤ گے اور وہ جانا چاہتا ہے تو تب بھی جرم ہے۔ یہ درست ہے، یہ میں عرض کر دوں، یہ یوں ہی بیان اس کے بارے میں یہ کہ پارلیمانی لیڈر میں رہا ہوں، اپوزیشن لیڈر 2 مرتبہ سینٹ میں، کئی مرتبہ میں ساری اپوزیشن کو لے کے واک آؤٹ کرتا رہا ہوں، بائیکاٹ کیے ہیں، پر وہ سب ممبرز کی رضا اس میں موجود تھی۔ اگر کوئی ممبر یہ میرے خلاف درخواست دے دیتا چیئرمین کو کہ جی میری رضا نہیں تھی، اس نے مجھے زبردستی میں سے واک آؤٹ کرایا اور وہ 4 یہ ممبر مجھے پکڑ کے کھیت کے باہر لے کے گئے، تو پھر تو کوئی کیس بنتا ہے میرے خلاف۔ پر اگر یہ والنٹریلی جا رہے سارے اور کوئی اس میں ایبسٹین کر رہے ہیں تو کوئی یہ بھی ان کا حق ہے، ووٹر کا حق ہے۔ اور یہ اگر مثال کے طور پہ وہ اپنی جماعت کے اراکین کو کہیں کہ آپ کو اس اجلاس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں کوئی ثبوت نہ ہو کہ بزور قوت ان کو روکا جا رہا ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا؟ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر وہ اس طرح کہے گا نہیں، اس طرح پھر بھی اس کے لیے کہنا نامناسب ہے۔ وہ کہے گا کہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے اور
کہ ہم اس کارروائی میں حصہ نہیں لیں گے. اب حصہ نہیں لیں گے کہ بعد آپ پشاک ہاؤس میں چلے جائیں اور حصہ نہ لیں, آپ بیٹھے رہیں. اگر آپ کو گھبراہٹ ہے کہ یہ نہیں یہ اندر جا کے پتہ نہیں ووٹ ہی نہ ڈال دیں یا حصہ ہی لے لیں, تو پھر آپ ان کو زبانی کہہ دیں کہ آپ جائیں نہ, لکھ کے تو پھر بھی کوئی نہیں کہے گا کہ میں نے روک دیا ہے. تحریر اپنے خلاف کوئی ایویڈنس. اچھا, اس میں امپورٹنٹ ذمہ داری جو ہے جو کہ ثابت کرنا ہے وہ اپوزیشن کو, جس نے کہ 172 اراکین اپنی تحریک کی حمایت میں وہاں کاؤنٹ کرانے ہیں. یہ بار ذمہ داری جو ہے وہ 100% اپوزیشن پر ہے. وہ 100% یقیناً اپوزیشن پہ. جو بھی یہ تحریک کے عدم اعتماد لاتا ہے اس پر یہ بار ثبوت ہے 172 لوگ ایم این ایز وہاں لانا. اور سر یہ بھی کہ اس کے فوری بعد جو ہے کتنے دن کے اندر قائد ایوان کا انتخاب ہو جانا یہ بھی طے ہے, اور پھر اس شخص کا اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے اس کو وہ اعتماد کا ووٹ مل جاتا ہے نئے قائد ایوان کو اور وہ وزیر اعظم کا حلف اٹھائے. اس کے لیے بھی مراحل جو ہیں اور اس کے لیے جو ٹائم لیمٹ ہے وہ تو بالکل طے ہے نا. وہ تو اس کے لیے تو وہ بہت جلد اس کو کرنا پڑے گا, کیونکہ ویکیوم تو نہیں, خلا تو نہیں رکھی جا سکتی کسی آئینی عہدے میں. تو وہ تو اسی دن مانگ لے گا اسپیکر نام کے کون اس میں آنا چاہتا ہے, اور نامینیشن پیپرز وغیرہ وہ اس کے لیے وہ جلدی مانگ لے گا 1 آدھ دن میں. اور اس کے بعد اس کو جس شخص کو جو الیکٹ ہوگا پھر نیا وزیر اعظم اس کو کثرت رائے سارے ہاؤس کی نہیں چاہیے ہوگی, اس کو کثرت رائے چاہیے ہوگی آف دی ممبرز ووٹنگ اینڈ پریزنٹ. یہ بڑی دلچسپ سی بات ہے. اور وہ جو دوسرا پرائم منسٹر منتخب ہوتا ہے. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ جناب اعتزاز احسن ہمارے ساتھ موجود تھے. اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, مزید اس سلسلے میں مستند اور ڈیفینیٹ رائے حاصل کرتے ہیں. جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود ہے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈار. بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑی گفتگو ہو رہی ہے کہ کیسے ممکن بنائے. پی ٹی آئی میں شک ہے کہ ان کے ایک کچھ تعداد ہے اراکین کی جو کہ شاید تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے. وہ کہتے ہیں یا تو ہم ان کو کہہ دیں گے کہ آپ ہاؤس میں نہ آؤ, یا یہ کہ وہ آئیں گے تو وزیر اعظم پہلے سے چٹھی لکھ دیں گے, بتا دیں گے اسپیکر کو کہ وہ ان کی پارٹی کے وفادار نہیں رہے ہیں. اور اب آئین میں وہ شق انٹروڈیوس ہو گئی ہے جس کے تحت لازم ہے اب اسپیکر پہ کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کرے اور اس شخص کو ووٹ نہ دینے دے. تو یہ مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک مخصوص اراکین کو ووٹ نہ دینے دیا جائے. ممکن ہے یہ؟ نہیں, قانون میں تو کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی, دستور میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر آپ کسی ممبر کو چاہیں تو اس کو ووٹ دینے سے روک دیں. یہ ممکن نہیں ہے. اور ہماری یہ جو 63A ڈیفیکشن کی کلاز ہے اس ساری کی پھر ضرورت ہی نہیں تھی. اگر فرض کریں یہ ممکن ہوتا کہ پارٹی کے ہیڈ اپنے ممبرز کو ووٹ دینے سے روک سکتے تو بس پھر اتنا ہی لکھ دینا کافی تھا کہ یہ اگر کوئی ممبر جن کو میں کہوں کہ ان کو ووٹ نہ دینے دیا جائے تو پھر ان کو روک دیا جائے, تو یہی لکھا جانا کافی تھا. پھر اتنا لمبا چوڑا پروسیجر لکھیں گے, کیا ضرورت تھی کہ پہلے ممبر سے آپ اس کی ایکسپلینیشن کال کریں گے, پھر آپ اسپیکر کو خط لکھیں گے, اس کی کاپی الیکشن کمیشن کو دیں گے, الیکشن کمیشن 30 دن میں فیصلہ کرے گا, اور پھر اس فیصلے کے خلاف 30 دن کے اندر سپریم کورٹ پہ اپیل بھی ہو سکے گی, اور سپریم کورٹ 90 دن میں فیصلہ کرنے کی پابند ہوگی. یہ ساری باتیں اتنی تفصیل سے لکھنے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ضرورت ہی اسی لیے تھی کہ وہ ووٹ دے سکیں گے, ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا, اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف ڈیفیکشن کی کلاز کے مطابق اب یہ مرحلہ آ جائے گا. چلے یہ تو اب ناممکن ہے کہ وہ ووٹ نہ دے سکے, ووٹ دے دے گا اور وہ اس طرح سے فلور کراس کر لے گا, اور وہ فلور کراس کر کے اب اسی آئین کی شک کے لحاظ سے وہ یقیناً وہ ڈیفیکٹ کر چکا ہے. اب رہ گیا مرحلہ کہ وہ اس کے بعد اس کو جب تک وہ پراپر ڈی سیٹ نہ ہو جاتا ہے, لیکن حالانکہ وہ فلور کراس کر چکا ہے, ڈیفیکٹ کر چکا ہے,
اب وہ کیا ایک اور ووٹ دے سکتا ہے؟ گویا کہ جو کہ جس کے حق میں اس نے ووٹ دیا ہے وہاں سے نیا قائد ایوان آتا ہے، اس کو اعتماد کا ووٹ چاہیے، تو یہ ووٹ والا جو ہے یہ اس کو جا کے ووٹ دے سکتا ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ وہ تو پہلی فلور کراس کر چکا ہے، جرم تو کر چکا ہے وہ۔ دیکھیے، جب تک کہ الیکشن کمیشن اس کے ڈکلیریشن نہ کر دے کہ یہ شخص اب ڈسکوالیفائی ہو گیا اور اس کو نوٹیفائی کر دے تو وہ اپنی سیٹ کھو دے گا اس وقت سے پہلے وہ ممبر ہے اور وہ سب کچھ کرے گا جو کہ ممبر کرتے ہیں، اس کے پاس وہ تمام اختیارات اور پریولیجز ہیں جو ممبرز کے پاس ہوتے ہیں۔ تو جب تک یہ تو پراپر ایک جسے کہتے ہیں نا ڈیو پروسیس ہے، ڈیو پروسیس جب تک مکمل نہیں ہوگا، یہ درست ہے کہ وہ ووٹ دے چکا، لیکن یہ اسٹیبلش ہونا قانون کے نقطہ نظر سے گویا اسی وقت ہوگا جب الیکشن سی بات ہے احمد بلال محبوب صاحب کہ اگر تحریک عدم اعتماد کو کامیاب ہونا ہے، اپوزیشن 172 اراکین لائے، چاہے وہ کہیں سے لائے، وہ 172 اراکین لائے اور وہ 172 اراکین آ جائیں تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک حکومت باقاعدہ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں اس کا اخراج ہو جائے گا اور جمہوریت کا سفر جاری رہے گا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا موڑ ہوگا۔ جی بالکل، اور یہ آج جو ان باتوں پہ اتنی بحث اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ چونکہ پہلے ماضی میں کبھی ایسے ہوا نہیں تو اس لیے کوئی ہمارے پاس اس کی مثال نہیں ہے، تو اگر یہ ایسا ہو جائے گا تو یہ بے مثال کام ہوگا اور پہلی بار ایک مثال قائم ہوگی۔ یہ درست ہے آپ کی بات۔ اور اس کے بعد چاہے اب نیا جو قائد ایوان اس کی مرضی ہے کہ اس کو بقیہ مدت کے لیے اس اسمبلی کو چلائے یا پھر وہ فوری طور پہ الیکشن کال کر لے۔ اور ایک اور بڑا ایک پہلی بار تاریخ میں اگر ایسا ہوا تو ہوگا کہ شاید کہ مرکز اور صوبوں میں ایک ساتھ الیکشن نہ ہوں۔ یہ بھی ایک بڑا انہونا تجربہ ہوگا جو کہ ہمارے ساتھ ہو، کیونکہ بعض صوبائی حکومتیں شاید انٹیکٹ رہیں جب وفاق الیکشن میں جا رہا ہو۔ جی بالکل، یہ بات ممکن ہے، یعنی دستور کے لحاظ سے بات اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ سب صوبوں اور مرکز کے الیکشن ایک ہی وقت میں ہوں۔ آپ کو یاد ہے کچھ ہی سال پہلے یہ فاروق لغاری صاحب کے زمانے میں ایسے ہوا تھا، ورنہ پہلے قومی اسمبلی کا الیکشن ہوتا تھا اور پھر کچھ دنوں کے بعد صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہوتا تھا۔ اور ہندوستان میں بھی پہلے ابتدا میں اسٹیٹ الیکشنز اور مرکز کے الیکشن لوک سبھا کے اکٹھے ہوتے تھے، پھر کچھ عرصہ بعد ایسے ہوا کہ کچھ صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئیں، کبھی لوک سبھا ڈیزالو ہو گئی، تو وہ سٹیگر ہو گیا۔ ہمارے ہاں بھی ایسے ہو سکتا ہے اور ہر ممکن ہے کہ کوئی اتفاق رائے پیدا ہو بھی جائے کہ صاحب ہم اب ڈیزالو کر دیں صوبائی اسمبلیوں کو بھی، یہ بھی ممکن ہے، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو۔ تو یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہوگا پاکستان میں 73 کے آئین کے بعد۔ تھینک یو سو مچ۔ جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہم